مدائن عراق کا ایک قدیمی شہر ہے۔ یہ شہر کسی زمانے میں ساسانی سلطنت کا مرکز رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ شہر ایک امیر ترین شہر میں شمار ہوتا تھا۔ آج بھی مدائن شہر میں ساسانی سلطنت کے کچھ آثار موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کو خلافت راشدہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا تھا۔ دوسری اہمیت یہ کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت سلیمان فارسی کو اس شہر کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کا شمار اہل بیت کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں کہا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے۔ میرے عقب میں حضرت سلیمان فارسی کا روضہ ہے، جہاں حضرت سلیمان فارسی کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بالکل ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اس کے ساتھ حضرت حذیفہ یمانی اور امام باقر کے ایک فرزند کی قبر مبارک اسی روضے میں موجود ہے۔ یہ آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ حضرت سلیمان فارسی کی قبر مبارک ہے۔ عراق کا شہر مدائن، جہاں حضرت سلیمان فارسی کی قبر مبارک۔ حضرت سلیمان فارسی ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی ابتدائی طور پر آپ کا تعلق زرتشت مذہب سے تھا۔ اس کے بعد توحید کی تلاش کے لیے آپ کچھ عیسائی راہبوں کے پاس گئے اور وہیں سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر کے بارے میں پتہ لگا۔ آپ کو 3 نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ جو نبی آئے گا وہ کسی قسم کا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ تحفے یعنی ہدیے کو قبول کر لے گا، اور تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہو۔ حضرت سلیمان فارسی مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے بالآخر یثرب پہنچ جاتے ہیں۔ یثرب میں آپ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ صرف دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ اس کو بوسہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دی۔ اب آپ آئیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی نے جن جن ممالک کا دورہ کیا۔ اس نقشے کے مطابق یہ بتا رہا ہے کہ پہلے حضرت سلیمان فارسی اصفہان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد الشام گئے، اس کے بعد موصل، نصیبین، اموریہ، حلب، وادی قرہ، یثرب اور بالآخر مدائن میں آ جاتے ہیں۔ مدائن میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ کو گورنرشپ کا عہدہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ گورنر کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت سلیمان فارسی کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات کے حوالے سے دلچسپ اور اہم واقعہ یہ ہے کہ 2 دن تک حضرت سلیمان فارسی کا جو جسد خاکی تھا وہ اس مقام پہ رکھا ہوا تھا۔ اس مقام کو یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، حضرت سلیمان فارسی کی جو غسل و کفن تھے وہ اس مقام پہ ہوئے۔ 2 دن تک آپ کا جسم مبارک اس جگہ پہ پڑا رہتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مولا علی علیہ السلام پڑھائیں گے۔ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے حضرت سلیمان فارسی کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایک چیز جو بتانے والی اور سب سے اہم تھی
غزوہ خندق میں جس صحابی نے خندق کھودنے کا مشورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ یہ حضرت سلیمان فارسی تھے۔ میرے دائیں جانب روضہ مبارک حضرت سلیمان فارسی ہے۔ اگر میں آپ کو بائیں جانب دکھا سکوں تو یہاں پہ 3 قبریں موجود ہیں، جس میں پہلی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حذیفہ ابن یمان، دوسری قبر مبارک ہے طاہر ابن امام باقر، یہ وہی امام باقر ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہے، یہ ان کے بیٹے کی قبر ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ حدیث قصہ کے راوی اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہلے جو زائر تھے، سب سے پہلے جو واقع کربلا کے پاس پہنچے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ حذیفہ یمانی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یمن کے رہنے والے تھے، آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں ہوا۔ سب سے اہم بات حذیفہ یمانی کے بارے میں کہ آپ کو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوتا، ان حملہ کرنے والوں کے یعنی منافقین کے نام جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے وہ حضرت حذیفہ یمانی تھے۔ یہ حضرت حذیفہ یمانی کا روضہ مبارک۔ حضرت حذیفہ یمانی کی قبر کے بالکل بائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 قبریں نظر آئیں گی۔ پہلی قبر مبارک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، جبکہ اس کے ساتھ جو دوسری قبر مبارک ہے وہ طاہر بن امام باقر کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حدیث قصہ کے راوی ہیں، اور دوسری اہم بات جو آپ سے ملتی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے پہلے زائر ہیں، یعنی واقع کربلا کے بعد کرب و بلا میں سب سے پہلے جو شخصیت پہنچی تھی وہ جابر بن عبداللہ انصاری تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سب سے طویل عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ تم میرے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر کے حضور میرا سلام عرض کرنا۔ بالکل ویسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے امام زین العابدین اور امام باقر کی خدمت میں رسول اللہ کا سلام عرض کیا۔ میرے عقب میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر روایات کے مطابق 1931 کا واقعہ ہے کہ یہ جو حذیفہ یمانی جابر بن عبداللہ انصاری کی جو قبر مبارک تھی وہ دریائے دجلہ پر آباد تھی۔ ہوتا یوں ہے کہ دریائے دجلہ کے قریب آپ کی قبروں میں پانی آ جاتا ہے، کسی کو بشارت ملتی ہے، اور اس وقت کے جتنے بھی عالم دین تھے وہ سب دنیا کے ممالک کے ڈفرینٹ ممالک کے عالم دینوں کو خطوط لکھتے ہیں اور ان سب عالم دینوں کو اس جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس تصویر میں اسی چیز کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ جب یہ سارے عالم دین آ جاتے ہیں تو ان 2 قبور یعنی ان 2 قبروں میں، یعنی پہلی قبر حضرت حذیفہ یمانی اور دوسری جابر بن عبداللہ انصاری کی جو قبریں ہیں ان کی قبر کشائی کی جاتی ہے، اور دونوں اصحاب کو ایک خاص جو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ دفن کیا جاتا ہے اس مقام۔ حضرت حذیفہ یمانی کے بارے میں ایک مشہور بات، جیسے ہی مولا علی علیہ السلام خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ حضرت حذیفہ یمانی کو مدائن کا گورنر بنا دیتے ہیں، لیکن مدائن کے گورنرشپ ملنے کے چند عرصے بعد ہی حضرت حذیفہ یمانی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی کی اولاد کا ذکر یہاں پہ موجود ہے، صفوان، سعید، عمران اور رابعہ۔ صفوان اور سعید جو تھے وہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی رکابت میں لڑے اور اس کے بعد شہادت پا گئے، جبکہ جو تیسرے بیٹے تھے عمران، مختار سقفی نے جب کربلا کے جتنے بھی شہید تھے ان کا بدلہ لیا تو یہ جو عمران تھے انہوں نے مختار سقفی کا ساتھ دیا۔